السلام علیکم محترم ناظرین، میری یوٹیوب چینل پر آپ کو خوش آمدید۔ سنو، کبھی تم نے اللہ رب العالمین سے بڑھ کر کسی کو اپنی طرف متوجہ پایا؟ نہیں نا؟ بس تو پھر اسی کا ذکر کیا کرو، وہی دلوں کے حال سے واقف بھی ہے اور دلوں کی دنیا بدل کر رکھ دینے پر قادر بھی۔ قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، بری چال تو چال چلنے والے پر ہی آ پڑتی ہے۔ انسان کوئی کھیلنے کی چیز نہیں۔ اگر آپ کسی کے جذبات کا مذاق بنا بیٹھے ہیں تو معافی مانگ لیں اس شخص سے، ورنہ کل کو آپ اس جگہ کھڑے ہوں گے۔ مکافات عمل ہو کے رہتا ہے، اس لیے انسانوں کا دل توڑنے سے گریز کیجیے۔ دوسروں کا دل توڑنے والے کو اللہ پاک ایسا توڑ دیتا ہے کہ اس کا جینا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ ان تمام خواہشات کے بارے میں سوچیں جن کا مکمل ہونا آپ کو خواب لگتا تھا، لیکن پھر اچانک سے اس خواب کی تعبیر آپ کے سامنے آ گئی۔ ان تمام دعاؤں کو یاد کریں جن کا قبول نہ ہونا آپ کو مایوس کر رہا تھا، اور پھر یکدم ان کی رسائی قبولیت کی منزل تک پہنچ گئی۔ لیکن میں کبھی بھی تجھ سے دعا کر کے محروم نہیں رہا۔ سورہ مریم، سورہ الحدید کی 2 اور 5 آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات 2 مرتبہ دہرائی ہے کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی کی ہے۔ ہم ایک ہی بات کو 2 مرتبہ کیوں دہراتے ہیں؟ سننے والے کو الرٹ کرنے کے لیے۔ جب سننے والا ہماری بات پر توجہ نہ دے رہا ہو، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں الرٹ کرنے کے لیے یہاں 2 مرتبہ اس بات کو دہرایا ہے کہ کیا آپ لوگ میری بات نہیں سن رہے؟ میں ہی آسمانوں اور زمین کا بادشاہ ہوں، اور جب ساری بادشاہت میری ہے تو پھر آپ کیوں انسانوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ کیوں لوگوں سے ڈر رہے ہیں؟ کیوں دھیان نہیں دے رہے آپ میری بات پر؟ بے شک وہی زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 38 اللہ نے میرے فون کی ٹارچ لائٹ کے ذریعے مجھے سکھائی تھی۔ ایک روز میں سورہ نور کی آیت نمبر 38 اپنے سامنے کھول کر بیٹھی ہوئی تھی اور سوچ رہی تھی کہ اس آیت میں میرے لیے کیا سبق ہو سکتا ہے۔ کافی دیر تک سوچا مگر کچھ بھی ذہن میں نہیں آیا، تو میں نے کاپی بند کر کے رکھ دی۔ لیکن پھر اسی روز یہ آیت میرے سامنے دوبارہ آئی۔ ہوا کچھ یوں کہ شام کے وقت لائٹ چلی گئی اور میرے کمرے میں یکدم گھپ اندھیرا ہو گیا۔ ظاہر ہے شام کا وقت تھا تو باہر بھی اندھیرا تھا، جس کی وجہ سے اندھیرا زیادہ طاقتور ہو گیا۔ تو میں نے اپنے فون کی ٹارچ لائٹ آن کی اور آرام سے بیٹھ گئی، اور بیٹھ کر یوں ہی ادھر ادھر دیکھنے لگی کہ اچانک سے میرے موبائل کی ٹارچ لائٹ بھی بند ہو گئی اور دوبارہ سے گھپ اندھیرا ہو گیا۔ میں نے دوبارہ سے لائٹ آن کی، لیکن اس بار جب لائٹ آن کی اور اندھیرا روشنی میں بدلا تو میں اس ٹارچ لائٹ کو گھورنے لگی اور سوچنے لگی کہ یہ روشنی بھی کتنی طاقتور چیز ہے، بس ذرا سی کرن اتنے طاقتور اندھیرے پر غالب آ جاتی ہے۔ ابھی میں سوچ ہی رہی تھی کہ میرے مائنڈ نے مجھے الرٹ کر دیا کہ یہ تو سورہ نور کی آیت ہے۔ اللہ نے بھی اس آیت میں ایک چراغ کی روشنی کا ذکر کیا ہے جو ظلمتوں کے اندھیروں کو مٹانے کی طاقت رکھتا ہے۔ کتنے ہی طاقتور اندھیرے کیوں نہ ہوں، روشنی کی ایک کرن ان اندھیروں کو مغلوب کر سکتی ہے۔ اگر ہم کوشش کریں تو ہمارے اندر جلتا ہوا وہ ایمان کا چراغ جو اللہ تعالیٰ نے ہماری تخلیق سے ہمارے دلوں میں جلا رکھا ہے، وہ ہماری زندگیوں کے سبھی اندھیروں کو ختم کر سکتا ہے۔ اس لیے اللہ نے ہم سے کہا ہے کہ اس دیے کی حفاظت کرنا،
کون کہتا ہے قرآن انسان سے بات نہیں کرتا؟ اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک تاک میں رکھا ہوا چراغ۔ وہ احساس شرمندگی جو گناہ ہو جانے کے بعد آپ کو اللہ کے سامنے جانے سے محسوس کرتے ہیں، وہی آپ کا ایمان ہے۔ اللہ کو میں نے ناراض کیا ہے، یہ محسوس کیا ہے تو آپ کو احساس جرم ہوا ہے، اور آپ کا یہ احساس جرم ہی اللہ تعالیٰ کو بتاتا ہے کہ اس کا بندہ اسے ناراض کر کے بہت دکھی ہے، اور گناہ پر دکھی ہونے والے دل کی توبہ اللہ ہرگز رد نہیں کرتا۔ مگر وہ شخص جس نے کوئی زیادتی کی ہو، پھر اس نے برائی کے بعد اس کو بھلائی سے بدل دیا، تو میں معاف کرنے والا مہربان ہوں۔ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ قیامت کے دن سب سے زیادہ بدترین اس شخص کو پاؤ گے جو دوغلا ہے، ادھر لوگوں سے کچھ بات کرتا ہے اور ادھر لوگوں سے کچھ بات کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کی قرآنی دعا، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے میرے پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ، اور بہترین وارث تو ہی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ویورز، کیسی لگی آپ کو آج کی میری یہ ویڈیو؟ امید ہے پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے شیئر ضرور کیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں اور خوش رہیں۔ خدا حافظ۔